السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر کائنات سرور دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کا تعلق قریش کے ایک معزز ترین خاندان سے تھا۔ آپ کے والد وہب بن عبد مناف شرافت اور فطری قابلیت کی بنیاد پر بنو زہرہ کے سردار تھے، جبکہ آپ کے دادا عبد مناف بن زہرہ تھے، جن کے نام کو ان کے چچا زاد عبد مناف بن قصی کے نام کے ساتھ ملا کر دونوں کو منافان کہا جاتا تھا۔ یہ عظمت اور رفعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو ورثے میں ملی کہ آپ منافان یعنی عبد مناف بن قصی اور عبد مناف بن زہرہ کی عزت و عظمت کے وارث تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنی والدہ کی طرف سے بھی نسب کم عزت والا نہیں تھا۔ آپ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی بن کلاب تھا، جبکہ آپ کی نانی ام حبیب بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی جیسی شاندار خاتون تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ ہر آلائش سے پاک کر کے، ہر آلودگی سے صاف کر کے، جہاں کہیں دو شاخیں پھوٹیں وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو دوسری سے بہتر تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی زندگی بڑی پاکیزہ اور بے داغ تھی۔ آپ گلستان قریش کی کلی، بنو زہرہ کی بیٹی اور نہایت پردہ دار خاتون تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے آپ کا سراپا بیان نہیں کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ سیرت و کردار کی خوشبو پورے مکہ مکرمہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے چچا وہب بن عبد مناف کی زیر نگرانی پرورش پائی۔ آپ کے خاندان کے زمانہ قدیم سے بنو عبد مناف کے ساتھ اچھے روابط چلے آ رہے تھے۔ نمایاں اور قابل فخر سرگرمیوں میں آپ کا خاندان قریش کے ساتھ برابر شریک رہا۔ حلف الفضول اور حلف المطیبین دونوں میں بنو ہاشم کے ساتھ شامل تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے عزیز ترین بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے سیدہ آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ شادی کے روز قریش کی عورتوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے افضل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت عبداللہ نے بہت کم عمر پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند ماہ پہلے قریش کے شرفاء کے ساتھ حسب معمول سامان تجارت لے کر غزہ گئے۔ واپسی میں بیمار ہو گئے۔ جب قریش کا قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ کے مرض میں شدت اختیار کر لی۔ وہ مجبوراً اپنے والد کی ننیال بنو نجار کے یہاں ٹھہر گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد عرب کی روایت کے مطابق سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد میں گزارے۔ سیدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بصورت اشعار بیان کیے تھے۔ اس طرح خواتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کو پہلی نعت گو خاتون ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ آپ کو لے کر آپ کے ننیال یثرب چلی گئیں۔ وہاں 1 ماہ قیام کے بعد مکے کو واپسی ہوئی تو مقام ابوا پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری ہی میں اپنی والدہ ماجدہ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن والدہ کی یاد ہمیشہ آپ کے دل میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، میں بنو سلیم کی کریم عورت کا فرزند ہوں۔ مدینہ منورہ ہجرت کے موقع پر جب آپ نے عدی بن نجار کے محلے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، میں یہاں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا اور اس گھر میں میرے والد جناب عبداللہ کی قبر ہے۔ حدیبیہ کے عمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا کے مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت بھی فرمائی۔ سیدہ آمنہ کے فضائل۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ آپ آمنہ بنت وہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ سیدہ کی نمایاں خوبیاں یہ ہیں کہ آپ سیدہ نہایت ہی رحم دل، فیاض، پاکیزہ، طیب، پرہیزگار، خدا ترس، حسن و جمال میں یکتا، فصاحت و بلاغت میں باکمال، نیک سیرت اور پارسا خاتون تھیں۔ سیدہ آمنہ ایک بہترین شاعرہ بھی تھیں۔ عربی شاعری اور سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی شاعری کے نمونے ملتے ہیں۔ ان کی شاعری کا اظہار خاص طور پر 2 موقعوں پر ہوا۔ اول، آپ نے اپنے شوہر عبداللہ کی وفات پر مرثیہ کہا۔ دوسرا، اپنی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھ کر چند اشعار کہے تھے۔ اسی طرح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ کو دیتے ہوئے بھی چند اشعار کہے تھے جو فصاحت و بلاغت کا عمدہ نمونہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت انہوں نے ایک ایسی روشنی دیکھی جو مشرق سے مغرب تک چمکتی ہوئی دوڑ رہی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی کی طرح بند تھیں اور انگشت سبابہ کے ذریعے سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ ارحمهما كما